السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 20 ہے، جس کی پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو کتابوں پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کی۔ انہی کتابوں پر ایمان والے ٹاپک کے اندر آج کا ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کے سامنے میں رکھوں گا، وہ ہے قرآن اور اس کے حقوق۔ قرآن اور اس کے حقوق، کیونکہ جب ہم آسمانی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتابوں کے کیا احکامات بتائے ہیں، کتابوں کے تعلق سے ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، جب ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس ٹاپک پر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے قرآن۔ آپ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں یہ لکھیں کہ قرآن کہا کسی جاتا ہے، جس کے بارے میں حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، چاہیں تو اسی کو کاپی کر لیجئے کہ قرآن کہا کسے جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، جو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور اس کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ چیز میں بتا چکا ہوں، اگر نہ بھی لکھیں گے تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیز میں کتابوں پر ایمان کے لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن پر ایمان کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال قرآن وہ کتاب جسے اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت والی کتاب بنایا ہے۔ قرآن وہ کتاب کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب بنایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے ہدایت بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت دینے والی کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ ایسا نہیں کہ نازل کر کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ہم اگر امتوں کے اعتبار سے دیکھیں، ہم سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان پر نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھی نازل کیا، پر الحمدللہ امت محمدیہ یعنی ہمیں اس بات پر بڑا فخر حاصل ہے کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا ذکر پورا نہیں ملتا، ان کی کتابوں کا تذکرہ پورا نہیں ملتا، یا ملتی تو بدلی ہوئی کتابیں ملتی، پر ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصتی تک پوری زندگی اور قرآن کریم جیسا نازل ہوا ویسا آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، جس پر ایک مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے کہ آپ پر نازل ہوئی تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ کتاب ایسے ہی باقی رہے گی۔ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوگی، اس کتاب کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، اس کتاب کی تعلیمات کو بدلا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اس کتاب کے خلاف چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کتاب کے خلاف جتنے بھی چیلنج کیے گئے وہ سارے چیلنج کرنے والے اپنے چیلنجز میں ہار گئے۔ کوئی اس کتاب جیسی کتاب نہ لا سکا، کوئی اس جیسی تعلیمات نہ لا سکا۔ تو ایک مسلمان کو جو بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کے تعلق سے، کہ ایک مومن کو ہمیشہ قرآن پر فخر ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں قرآن والا بنایا ہے تو ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، ہمیں یہودیوں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں نصارہ میں پیدا نہیں کیا، ہمیں دوسری قوموں کے اندر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہمیں قرآن والا بنایا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کا اس امت کے اوپر ہے۔ لیکن کیا قرآن دینے کے بعد اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا قرآن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی حق اس کا نہیں رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر قرآن کو نازل کیا ہے تو قرآن کے نازل کرنے کے بعد اس کے احکامات، اس کے حق بھی بتائے ہیں۔ تو میں قرآن کے کچھ حقوق آج آپ کو اس ٹاپک کے اندر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب کتابوں پر ایمان کی بات ہو گئی تو ضروری ہے کہ ہم اسپیشلی قرآن کے بارے میں بھی جانیں۔ گرچہ یہ ٹاپک میں نے جب اسلامک کلاسز شروع کی تھی اسٹارٹنگ میں مارچ اور اپریل کے اندر اس کو ایک بار بیان کیا تھا، ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک کتابوں پر ایمان والا چل رہا ہے۔ بہرکیف قرآن کے حقوق، حق نمبر 1،
قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا. قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا مطلب کہ بندہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کرے قرآن پر، یہ اظہار کرے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. قرآن کی تعلیمات پر مجھے شک نہیں، قرآن کے سچے ہونے میں مجھے شک نہیں، قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں مجھے شک نہیں. اس بات پر مضبوط ایمان رکھنا یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر دل، زبان اور عمل تینوں چیزوں کے ذریعے ایمان رکھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے. اس کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان رکھو اللہ پر، ایمان رکھو رسولوں پر، اور ایمان رکھو اس کتاب پر جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل کیا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا سب سے پہلا حق بتا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، قرآن کو منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانا جائے. یہ مانا جائے کہ اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن کا کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، کہ قرآن سچی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس بات پر ایمان رکھنا. اس کے بعد اسی کی دوسری دلیل لکھ لیجئے اسی پوائنٹ کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 83. سورہ مائدہ آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب آپ مومنوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ کلام پڑھا جاتا ہے جو رسول پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جان لیا ہے، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، انہوں نے حق کو تسلیم کر لیا ہے. مطلب ایمان، یہی جو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھا جائے. اب ایمان رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی بول دے قرآن مانتے ہو، ہاں مانتا ہوں، پر عمل نہ کیا جائے، قرآن پر سچا نہ مانا جائے. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے، اس کے بعد بھی کئی لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پر آج کے حالات میں معاملات الگ ہے. مطلب تیرا ایمان قرآن پر نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، اور اگر تو یہ مانتا ہے کہ اس موقع پر، اس حالات میں، اس دور میں وہ حلال ہے، اس کا مطلب تیرا ایمان قرآن پر نہیں ہے. تجھے شک ہے قرآن کی تعلیمات میں، تجھے شک ہے دین کی تعلیمات میں، اور ایسا کرنے والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. حق نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جو ہم لوگ صرف رمضان میں کرتے ہیں یا ابھی کورونا کے اندر موت دیکھنے کے بعد کر رہے تھے، ہے نا. یہی ہماری زندگی، موت سامنے نظر آئی، سارے مصحف قرآن باہر آ گئے، دن رات تلاوتیں ہو رہی ہیں، لمبی لمبی تلاوتیں کر ڈالی، راتوں کو پڑھ ڈالا قرآن. اور رمضان المبارک کے اندر تو اس سال جس نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا تھا وہ بھی 6-6 7-7 قرآن پڑھ کے بیٹھا تھا. کیوں؟ موت سامنے تھی. پر کیا قرآن صرف موت کو دیکھ کر پڑھا جائے گا؟ نہیں، قرآن ساری زندگی کے لیے ہے. قرآن کی تلاوت ساری زندگی کے لیے. جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. یہ قرآن کا آپ کے اوپر حق ہے. اس کی دلیل سورہ مزمل آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، آرام سے، اچھے سے. ویسا نہیں جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب بدعت ہمارے یہاں آئی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا نا، قرآن کی ایک ایک لائن پر انگلی پھیرو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولتے ہیں، قرآن کا ثواب ملتا ہے. عجیب بے وقوفیاں بنا رکھی. یا قرآن پڑھیں گے تو اتنا تیز پڑھیں گے کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. آمین، صرف اینڈ کا ورڈ سمجھ میں آتا ہے. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ قرآن کو پڑھیں، چاہے ایک پیج ہی پڑھیں، پر سکون کے ساتھ پڑھیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کی زبان کے اندر لذت ہو، شیرینی ہو. آپ جتنا زیادہ گا کر پڑھ سکتے ہیں قرآن کو گا کر پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے
تغنوا بالقرآن، قرآن کو گا کر پڑھا جائے، اچھی آواز میں، میٹھی آواز کے اندر پڑھا جائے. آپ پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنی اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنا پیارا انداز اللہ نے آپ کو دیا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ یہ قرآن کا آپ پر حق ہے، یہ قرآن کی محبت کا آپ پر حق ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے. قرآن کے اوپر یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گا تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ تو یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی دی جاتی ہے. الف لام میم کسی نے بولا 30 نیکی اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی. اتنا بڑا ثواب، اور ہم قرآن سے دور. اور افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ نہ پڑھنا تو نہ پڑھنا، کچھ لوگوں نے اپنی دکان اور مکان پر پڑھنے والے مولوی بھی رکھ رکھے ہیں. مولوی صاحب آتے ہیں، قرآن لیتے ہیں، دکان پر پڑھ کے جاتے ہیں، مکان پر پڑھ کر جاتے ہیں. تعجب ہوتا ہے، طبیعت تیری خراب ہے، دوائی کوئی اور کھائے گا، کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ قرآن آپ کے لیے ہے، یہ قرآن آپ کے آرام کے لیے ہے، یہ قرآن آپ کے سکون کے لیے ہے، یہ قرآن آپ کی زندگی میں برکت کے لیے ہے. اسے پڑھیے، اسے ہلکا مت سمجھیے. کیونکہ ایک اور دلیل اس ٹاپک کے اندر پوائنٹ نمبر 2 میں لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 801 اللہ کے نبی کا فرمان، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ کل روزے قیامت جب تم نیکیوں کے محتاج ہوگے، تم چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم چاہو گے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کوئی بات کر لے، اس وقت یہ قرآن اگر تم نے اس کی تلاوت کی ہوگی تو کل روزے قیامت قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ ترجمہ آپ لکھ لیجئے گا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، یہ بندہ بڑا محتاج ہے، یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، اس بندے نے غلطیاں بھی کی ہے، پر اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا، اللہ یہ قرآن سے محبت کرتا تھا، اللہ اس نے قرآن کو اپنی زندگی بنایا تھا، تو نے مجھے حق دیا ہے، میں سفارش کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے کہنے کی بنیاد پر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کتنا عظیم ہوگا وہ بندہ کہ قرآن کا اس نے یہ دوسرا حق، تلاوت کا حق ادا کیا ہوگا. تیسرا حق، حفظ کیا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے. یہ قرآن کا حق ہے آپ کے اوپر. اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، تو یہ قرآن کا آپ پر حق ہے کہ آپ قرآن کو یاد کریں. افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم نے تو قرآن کو کتنا یاد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سورتیں، 3 سورتیں، 4 سورتیں، 6 سورتیں. پورے دن کی بھی نماز پڑھنی ہو تو 4 سورتوں میں نماز ہو جاتی ہے، کافی ہے، بات ختم. سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ عصر، چھوٹی چھوٹی 4 سورتیں یاد کر لی، کام ختم. کافی ہے آپ کے لیے؟ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے. کیسے کافی ہوگا؟ صرف ایک یہ دلیل اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو اس کے مطابق عمل کر لینا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2914، حفظ کا حق، اس کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنن ترمذی حدیث نمبر 2914، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب فیصلہ کرے گا، قرآن کے پڑھنے والے سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا. جنت میں تجھے وہ مقام ملے گا جہاں تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے سمجھنے والے کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اعلان کروا دے کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، جنت میں وہ درجہ دوں گا جہاں تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. اب اس کے لیے ایک حدیث سے میں آپ کو اور کلیئر کر دوں. جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا.
ایسا آدمی جس نے شرک نہیں کیا ہے پر گناہ کیے ہیں اسے جہنم میں جلایا جائے گا. جلانے کے بعد، گناہ کے بعد، سزا کے بعد سب سے آخری آدمی جب اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، یعنی جنت کی سب سے نیچے والی کیٹیگری میں رہنے والے سے جب اللہ تعالیٰ کہے گا بتا جنت کیسی لگی، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے وہ جنت دی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. اس میں نعمتیں ہیں، اس میں آشائشیں ہیں، اس میں انعامات ہیں، اس میں کرم ہے. جنت کی سب سے آخری کیٹیگری والا بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے وہ جنت دی ہے، ایسی جنت تو کسی کو دی ہی نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں اب اس حدیث کو پڑھیے. جنت کے اندر کیٹیگریز ہیں. 1 آیت پڑھنے والا اس کیٹیگری میں، 10 آیت والا اس کیٹیگری میں، 1 پارہ حفظ کرنے والا اس کیٹیگری میں، 10 پارہ حفظ کرنے والا اس کیٹیگری میں، اور پورا حافظ قرآن. اس جیسا مقام اور مرتبہ کس کو ملے گا؟ اسی لیے تو کہا گیا اگر آپ کا بچہ یا بچی حافظ ہو جائے تو ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. کتنا بڑا مرتبہ ہے قرآن یاد کرنے کا. پر افسوس ہم مسلمانوں نے 3-4 سورتیں یاد کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا. قرآن یاد کرنے سے محبت نہیں، قرآن کی تلاوت سے محبت نہیں، قرآن کو حفظ کرنے سے محبت نہیں. اور اسی لیے ذرا سی تکلیف آئے مولویوں کو ڈھونڈا جاتا ہے. وہ مولوی کہ جنہوں نے دین کا بزنس شروع کر دیا ہے، پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے، قرآن پڑھ دیجئے ہمارے گھر میں آ کر، اور اس کے بدلے میں موٹی موٹی رقمیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ شرک بھی کروا لیا جاتا ہے. یہ عمل آپ کا خود کا تھا کہ آپ قرآن یاد کرتے، آپ اپنے گھر میں پڑھتے اور اس فضیلت کو پاتے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل بھی نہیں ہوتا. آپ کر سکتے تھے یہ عمل، پر نہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور نہ قرآن کو حفظ کیا. اللہ کے لیے قرآن یاد کرو، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے شروع کرو، جتنا اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق دے دے قرآن کو یاد کرو. یہ قرآن کا آپ پر حق ہے، ورنہ کل روز قیامت اس حق کے بارے میں سوال ہوگا اور آپ اللہ کو جواب نہیں دے پاؤ گے. چوتھا حق قرآن میں تدبر کرنا. قرآن میں تدبر کرنا. سورہ محمد آیت نمبر 24. ویسے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ استعمال کیا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، تدبر کرو، تدبر کرو، پر اسپیشلی سورہ محمد آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. یہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے ہماری قوم کے اندر. ہمارے مولویوں نے قرآن کے معاملے میں اتنا پیچیدہ مسئلہ بنا دیا ہے کہ ساری امت کو قرآن سے دور کر دیا. اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تدبر کرو، غور کرو. اب مجھے ایک بات بتاؤ، غور کیسے کرے گا آدمی جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولا کیا جا رہا ہے؟ تو غور کیسے کرے گا؟ غور وہ کرے گا جس کو قرآن پتا ہو، قرآن کا ترجمہ پتا ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو ترجمے سے پڑھتا ہو. تدبر تو وہی کر پائے گا نا. اب اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ فاتحہ کے اندر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. اب وہ غور کرے گا کہ عالم بہت سارے ہیں، دنیا بہت ساری ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وہ پڑھے گا الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا رحیم ہے. پھر غور کرے گا اللہ کی رحمتوں کے اوپر. پھر وہ پڑھے گا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو وہ قیامت کے منظر پر غور کرے گا. پھر اس کے بعد وہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب جتنا ترجمہ پڑھے گا اتنا قرآن پر غور کرے گا، ورنہ حال ہمارے جیسا ہوگا. نماز پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اب مولوی صاحب بول رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پر دیکھو سوچو اس دن کے بارے میں جب قیامت کے دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، مردے باہر آ جائیں گے. اور ہم بال کھجا رہے ہیں، کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی فیس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی مکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی مسجد سے نکلنے کے بعد کے بارے کام کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیوں؟ قرآن میں تدبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے مولوی صاحب بول کے آ رہے ہیں. پر
اب اس کے لیے ایک بڑا سیدھا سا جواب لوگ ہمارے یہاں دیتے ہیں، شیخ کیا کرے، عربی تھوڑی آتی ہے؟ اچھا ابا تیرے پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں، ابا تو جاہل ہے، تو انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے، نوکری مل گئی اس لیے؟ یعنی دنیا کے فائدے کے لیے تو ایک زبان سیکھ سکتا ہے، آخرت کے فائدے کے لیے تو قرآن نہیں سیکھ سکتا، عربی نہیں سیکھ سکتا۔ چل ٹھیک ہے، عربی نہیں سیکھا، تجھے انگلش تو آتی ہے، تجھے ہندی تو آتی ہے، اس میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیتا تو تجھے ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا، پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ مل جاتا، تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ مل جاتا۔ پر افسوس تو نے قرآن کو اپنی زندگی نہیں بنایا، افسوس تو نے قرآن کو اپنی محبت کا مرکز نہیں بنایا، اور مولویوں نے دور کر ڈالا کہ صاحب قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، پڑھو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ بتاؤ جھوٹا کون؟ مولوی صاحب، اللہ رب العالمین کا تو فرمان سچا ہے، اس نے کہا میں نے قرآن آسان بنایا ہے، اور اس کی ایک موٹی سی مثال یہ دیکھ لو، آپ کے سامنے کتنے ریوٹ لوگ ایسے موجود ہیں کہ وہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، کس وجہ سے؟ صرف قرآن پڑھ کے، اپنی لینگویج میں قرآن پڑھا، سمجھا اور مسلمان ہو گئے۔ یعنی وہ وہاں سے سمجھ سکتا ہے، اور ایک مسلمان بچپن سے اسلامی ماحول میں رہ کر قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ بتائیے کس کی عقل پر افسوس کیا جائے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن آسان ہے، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، پڑھو اور سمجھو اور غور کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے رجوع کرو، علماء کی طرف جاؤ، علماء سے سیکھو، تو انشاءاللہ قرآن کا یہ حق آپ ادا کر پاؤ گے۔ اس کے بعد 5واں حق ہے عمل کا حق، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، جس کے اندر ہم ٹوٹل 0 بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن پر عمل کیا جائے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، قرآن پر عمل کا مطلب کیا ہے صحابہ نے سکھایا۔ مدینہ ہے، چاروں طرف شراب عام ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، جام ہاتھوں میں بھرے ہوئے ہیں، شراب کا چاروں طرف دور چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی پر ایک آیت وحی ہوتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا عمل ہے شراب، اور یہ رجس ہے، گندگی ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پر عمل۔ ایک مثال صرف سمجھ لیجئے یہ والی، قرآن میں حکم آیا کہ شراب حرام، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا مدینہ کے اندر، جاؤ مدینہ والوں کو بتاؤ کہ قرآن کی آیت آ گئی، اب شراب حرام۔ صحابی کہتے ہیں جس گھر میں گیا بھرے ہوئے مٹکے لوگوں نے توڑ دیے، ہاتھ میں جام تھے پھینک دیے، پی رہے تھے منہ سے تھوک دیا، پی چکے تھے انگلیاں ڈال کر الٹی کر دی، اور اس دن مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ کیوں؟ قرآن پر عمل۔ اب یہاں پر ایک صرف مثال ہم لوگ دیکھ لیں، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کو میں 2 حصوں میں بیان کروں گا، کل بھی یہی ٹاپک چلے گا ہمارا، کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی آگے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں ایک بڑا پیارا جواب لوگ دیتے ہیں، ارے جناب سگریٹ کیوں پیتے ہو، بیڑی کیوں استعمال کرتے ہو، تماکو کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو ایک بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، بڑی پرانی عادت ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی جائے گی، بہت ٹائم سے کر رہے ہیں نا ہم لوگ، ایسی تھوڑی جاتا ہے کوئی، آپ نے پیتے آپ کو نہیں پتا، چھوڑنا اتنا آسان ہے کیا؟ اب یہ مثال اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھو، صحابہ کرام کے لیے شراب چھوڑنا آسان تھا کیا؟ مدینہ بھر میں شراب کا دور چلتا تھا، چاروں طرف شراب پی جاتی تھی، پر کیا صحابہ کرام نے یہ کہا اللہ کے نبی ایسے کیسے بول دیا آپ نے، ایسا ہوگا کیا، ٹائم دیے کیا ہم کو، ڈائریکٹ بول دیا حرام، ایسے ہوتا ہے کیا، عادت جائے گی کیا؟ نہیں، صحابہ کرام نے بولا عادت اپنی جگہ، اگر اللہ کا فرمان آ گیا بات ختم، یہ ایمان ہوتا ہے۔
یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے. اللہ کا فرمان آ جائے اس کے بعد دماغ نہیں چلتا، عقل نہیں چلتی، پسند نہیں چلتی، اپنی شہوت نہیں چلتی. اللہ نے جو کہہ دیا بات ختم، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تمباکو، سگریٹ، بیڑی، شراب، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتی ہے. کینسر ہوتا ہے، کئی لوگ کینسر کے اندر مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مولویوں نے ایک چھوٹا سا فتویٰ دے دیا مکروہ، پیے جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے ان میں بھی ایسے ہیں جن کے منہ کے اندر ہمیشہ پان گٹکے اور یہ سب دبے ہوئے رہتے ہیں، تو کیسے حرام بول دیں؟ مکروہ بول دیا. ارے مولوی صاحب، مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کریہا یکرہ، وہ عمل جس سے اللہ پسند نہیں کرتا. اور ہر سگریٹ کے پیکٹ کے پیچھے، تمباکو بیڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اسے استعمال مت کیجیے، اس سے کینسر ہوتا ہے. اگر کوئی زہر کھائے تو بولتے خودکشی کر رہا ہے، اور ایک آدمی ایسا زہر کھائے جس سے دھیرے دھیرے مرے گا، وہ بھی خودکشی ہے، اور اسلام میں حرام ہے. اپنے آپ کو عمل کرنے والا مسلمان بناؤ. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 119. کیونکہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے کے اندر کمزور ہیں تو وہ ہے قرآن پر عمل کے تعلق سے. باتیں بڑی بڑی ہیں ہمارے پاس، پر عمل نہیں پایا جاتا. صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ نقل ہے. قرآن کے اندر سورہ حجرات کے اندر آیت نازل ہوتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو. سورہ حجرات آیت نمبر 2 آیت نازل ہوئی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس. ثابت بن قیس بن شماس. قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 2 نازل ہوئی کہ نبی کی آواز کے اوپر آواز بلند کرنا حرام ہے. صحابی ڈر گئے، بہت اونچی آواز سے بات کرتے تھے، ان کی آواز ہی اونچی تھی، ڈر گئے، گھر جا کر بیٹھ گئے، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے. تعجب ہوتا ہے مجھے واقعی، جب میں صحابہ اکرام کے واقعات بتاتا ہوں میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا کہ مطلب ان لوگوں کے اندر کیا، کون سا ایمان تھا ان لوگوں کے پاس کہ انہیں اپنی چاہتوں سے زیادہ ہمیشہ قرآن حدیث سے محبت رہا کرتی تھی. اور ہمارے یہاں خاندان کی محبت، باپ دادا کی محبت، دکھاوے کی محبت، شہرت کی محبت، اسٹیٹس کی محبت میں سارا قرآن حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا تھا ان صحابہ کرام کے دلوں میں؟ کون سا ایمان تھا؟ اور اللہ وہی ایمان ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں کر دیتا؟ کیوں ہم کوشش نہیں کرتے اس ایمان کی؟ ثابت گھر جا کر بیٹھ گئے، کہا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میں جہنمی ہو گیا. کہا کیوں جہنمی ہو گیا؟ کہا میری آواز بہت اونچی ہے، اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ نے سورہ حجرات میں بول دیا عمل برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا ثابت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے، معلوم کر کے آؤ کہاں ہے. صحابہ آئے پوچھنے، ثابت کیا ہوا؟ تم کیوں نہیں آ رہے اللہ کے نبی کی مجلسوں میں، مسجد میں؟ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میری آواز بڑی اونچی ہے اور اللہ کی نبی کی آواز کے اوپر میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میں جہنمی ہو گیا. صحابہ آئے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی ثابت تو گھر پر ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ بول رہے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا کیونکہ میری آواز اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر جاتی ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور ثابت کو یہ خوشخبری دو کہ میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر! یہ اس کی دین سے محبت، یہ اس کی قرآن سے محبت کہ وہ قرآن کے حکم آنے کے بعد اپنے آپ کو گنہگار ماننے لگ جائے. جاؤ خوشخبری دے دو کہ ثابت بن قیس تو جنتی ہے. کیا محبت تھی قرآن سے، کیا عمل تھا قرآن پر. اللہ کہہ دے اور صحابی عمل نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تیسری مثال اسی پوائنٹ کے اندر، 4 پارے کی ابتدائی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا
مما تحبون. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 نازل ہوتی ہے. چوتھے پارے کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 92. آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے. اس میں روایت لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1461. صحیح بخاری حدیث نمبر 1461. اس آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو حدیث میں ذکر ہے. آیت نازل ہوئی کہ اگر بھلائی چاہیے تو اپنی محبوب چیز دو اللہ کے راستے میں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا سنیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بھلائی چاہیے تو اپنی سب سے پیاری چیز دینا پڑے گی اللہ کے راستے میں. سنیے، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحہ ہے، سب سے پسندیدہ باغ، کھجور کے جھاڑ، پیسہ، دولت سب وہیں سے آتی ہے، مجھے سب سے پسندیدہ میرا باغ وہی ہے. سنیے، گواہ بن جائیے، میں نے پورا اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ، یہ ہے ان کا کردار، اور اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. آیت سنتے ہی عمل چالو کا اللہ نے کہہ دیا نا سب سے پیاری چیز دو، بات ختم. اللہ کے نبی میں نے دے دی، اپنے سب سے پیاری چیز دے دی اللہ کے راستے میں، بات ختم. کیا کردار تھے ان کے پاس. ہم لوگ اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہیں؟ سڑے گلے کپڑے، باسی کھانا، پرانا سامان، جو اپنے کام کا نہیں وہ دوسروں کو اللہ کے نام پر دے دو. اللہ کے نام پر وہ چیز دو کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی لے سکو. میں اگر اس ایک ٹاپک پر بات کروں نا، ایک ٹاپک کے اوپر بات کرتے کرتے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ قرآن کا 5واں حق ہے قرآن پر عمل، اور صحابہ کرام نے اس حق کو ایسے ادا کیا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا صحابہ کرام نے اس کے آگے سر جھکا دیا. اس کے مقابلے میں یعنی آپ دونوں کے درمیان فرق صرف دیکھیے، صحابہ کرام وہ کہ اپنے عمل کو قرآن پر پیش کرتے تھے. جیسے مجھے کوئی عمل کرنا ہے، مثال کے طور پر مجھے گھر خریدنا ہے، اب میں نے قرآن سے پوچھا میں گھر خرید سکتا ہوں؟ قرآن نے بولا حلال پیسہ ہے تو خرید سکتا، بات ختم، عمل شروع. یعنی وہ اپنے عمل کو قرآن پر پیش کرتے تھے، اور قرآن یس کر دے تو یس، نو کر دے تو نو، بات ختم. ہم لوگوں نے اصول بدل دیا، ہم قرآن کو اپنے عمل پر پیش کرتے ہیں. میرے گھر پہ میں نے لون لیا ہے، وہ پہلے لے چکا ہوں میں، مطلب میں قرآن سے نہیں پوچھتا، پہلے عمل کرتا ہوں، کر لیا. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ لون لے سکتے کیا؟ قرآن بولتا نہیں، جائز نہیں ہے، تو میں قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام اپنے عمل کو قرآن پر پیش کرتے تھے، اور ہم اپنے عمل کے اوپر قرآن کو پیش کرتے ہیں. ہمارا فائدہ تو عمل، اور ہمارا فائدہ نہ ہو تو ہم عمل نہیں کرتے. زندگی کے کس کس گوشے میں ذکر کروں، چاہے ہمارے سماج کی شادیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، شادیوں میں بجنے والے ڈی جے، شادیوں میں ہونے والے حرام خرچ، شادیوں میں ہونے والے بفے ڈنر، بے پردگی، حرام بزنس، زمین جائیداد پر قبضے، بیٹیوں کے حق دبانا، دہیج کی رسموں کو چلانا. کن کن مسئلوں کو ہم دیکھیں. قرآن کی پورے خلاف ورزی کرنا، قرآن کے خلاف عمل کرنا، اور اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ اللہ عزت دے گا، اللہ ذلت سے بچائے گا، اللہ دنیا آخرت کامیاب کر دے گا. کیسے ہوگا یہ سب؟ اس کے لیے باعمل بننا ہوگا، اپنے آپ کو قرآن والا بنانا ہوگا، اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا بنانا ہوگا، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے. قرآن کو زندگی بنانے والا مومن ہوتا ہے، قرآن کو اپنا نور بنانے والا مومن ہوتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا مومن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہی زندگی تو جیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن والا بنایا. اس کی چاہیں تو آپ ایک دلیل لکھ کر میں انشاءاللہ اس بات کو ختم کر دوں گا. مسند احمد حدیث نمبر 24601، اسی پوائنٹ کی ایک آخری دلیل لکھ لیجئے. مسند احمد حدیث نمبر 24601. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک آدمی سوال کرنے آتا ہے، مائی عائشہ سنیے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا بتائیے نا. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا اخلاق بتائیے نا. جواب کیا دے رہی ہیں حضرت عائشہ؟ اما تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں بتائیے، اخلاق بتائیے نا آپ کا. اور جواب کیا دے رہی ہیں؟ قرآن نہیں پڑھا تو نے. کہا یہ کون سا جواب؟ پوچھ کے آ رہا ہوں، بتا کے آ رہے ہیں آپ. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. کیوں؟ جواب دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عمل تھا جو اللہ نے قرآن میں بتایا تھا. یعنی وہ قرآن والے مسلمان تھے. اخلاق پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کردار جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کر لیا. یہ آپ کی زندگی تھی، آپ قرآن والے مسلمان تھے. اور افسوس ہم رمضان والے مسلمان. رمضان میں ٹوپی لگانا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں نمازوں کے ٹائم دکان بند کرنا، رمضان میں سروں سے روپٹوں کا نہ ہٹنا، رمضان میں پردے کر لینا، رمضان میں حلال روزی کھانا، رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلانا. کیوں؟ کیونکہ ہم رمضانی مسلمان اسی لیے برباد، اور وہ تھے قرآنی مسلمان. اور قرآنی مسلمان کا ہر مہینہ، ہر دن، ہر رات، 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہماری زندگی رمضان میں ایک چولا پہنتی ہے اور رمضان کے بعد وہ چولا اتار دیتی ہے. کوشش کیجئے اپنے آپ کو بدلنے کی، کوشش کیجئے اپنے آپ کو باعمل بنانے کی، کیونکہ نجات، کامیابی، سربلندی، حکومت، خلافت، شہرت، عزت صرف قرآن کی بنیاد پر ہے. قرآن والوں کو اللہ کبھی ذلیل، رسوا، شرمندہ، مظلوم نہیں ہونے دیتا. اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو قرآن والا بنانا ہوگا. یہ قرآن کے صرف 5 حق میں آپ کو بتا پایا ہوں. بچے ہوئے کچھ حق اور قرآن چھوڑنے کا انجام، انشاءاللہ کچھ یہ چیزیں کل آپ کے سامنے میں کلیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.